بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں آپ کا اردو کا استاد ممتاز احمد قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے پیراگراف کی تشریح کرنا۔ سبق ہجرت نبوی صفحہ نمبر 2 پر یہ پیراگراف موجود ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا پیراگراف کی تشریح کس طرح کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر سبق کا عنوان یہ لکھ کے اس کے سامنے اس سبق کا نام لکھیں گے جس کے پیراگراف کی تشریح آپ کو دی گئی ہے۔ وہ سبق ہے ہجرت نبوی، وہ یہاں لکھیں گے۔ پھر لکھیں گے مصنف کا نام، اس سبق کو جس نے لکھا ہے اس کا نام یہاں پر لکھنا ہے مولانا شبلی نعمانی۔ سبق کا عنوان لکھنے کے بعد مصنف کا نام لکھیں اور اس کے بعد جو پیراگراف آپ کو دیا ہوا ہے اس میں الفاظ معنی دیے ہوئے ہوں گے خط کشیدہ، جن کے اوپر خط کھینچا گیا ہوگا، ان الفاظ کے آپ نے معنی یہاں پر لکھنے ہیں۔ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھنے کے بعد الفاظ معنی اس طرح یہ فٹ سے لائن لگانی ہے، تو جتنے الفاظ معنی اس پیراگراف میں خط کشیدہ کیے گئے ہوں اتنے ہی آپ نے لکھنے ہیں۔ جیسے یہاں پر لکھا ہے عداوت دشمنی، قتل گاہ قتل کرنے کی جگہ، فرش گل پھولوں کا فرش، فاتح خیبر خیبر فتح کرنے والا مراد ہیں حضرت علی۔ اور یہ پیراگراف موجود ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر 2 پر۔ پہلے اس پیراگراف کی میں آپ کو ریڈنگ کر کے بتاتا ہوں، اس کے بعد معنی بتاؤں گا اور پھر تشریح کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی۔ عداوت کے معنی ہے دشمنی۔ تاہم آپ کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب رکھنا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ کو قریش کے ارادے کی پہلے سے ہی خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر اس کے معنی ہے اسی وجہ سے جناب امیر سے یہاں مراد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، ہجرت ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب کے معنی ہے آرام دہ بستر۔ قتل گاہ کی زمین ہے۔ قتل گاہ کسے کہتے ہیں؟ قتل کرنے کی جگہ۔ لیکن فاتح خیبر کو فتح کرنے والے یعنی مراد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، یعنی پھولوں کا فرش تھا۔ فرش گل پھولوں کا فرش۔ یہ بیٹے میں نے پیراگراف آپ کے سامنے ریڈنگ کیا اور پھر اس کے معنی بتائے۔ اب اسی پیراگراف کو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، تشریح کر کے کھول کے بیان کرنا ہے کہ اس پیراگراف میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن قریش تھے۔ آپ سے بہت زیادہ عناد اور دشمنی رکھتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کی دیانت کو مانتے تھے، امانت داری کو مانتے تھے۔ جو بھی شخص مال و اسباب رکھنا چاہتا تھا وہ بطور امانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی آ کر رکھتا تھا۔ انہیں آپ پر بہت زیادہ اعتماد تھا۔ ہجرت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگوں کی بہت ساری امانتیں تھیں۔ آپ کو ان کی فکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے اس ارادے سے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ وہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے علی، مجھے مدینہ جانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ چکا ہے۔ میں آج مدینے چلا جاؤں گا، تم اس طرح کرنا، میرے ہی پلنگ پر میری چادر پہن کر اوڑھ کر
میری جگہ پر سو جانا، جب صبح ہو تو سب کو ان کی امانتیں دے دینا۔ اب یہ نہایت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی اچھی طرح جانتے تھے کہ قریش آپ کے قتل کا پکا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج اگر میں آپ کے بستر پر سو گیا تو وہ بستر نہیں، قتل کرنے کی جگہ بن چکی ہے۔ لیکن قربان جائیے فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ وہ اسی بستر پر جو قتل گاہ کی زمین بن چکا تھا آرام سے پھولوں کا فرش سمجھ کر سو گئے۔ یہ تھے بیٹے اس پیراگراف کی تشریح صفحہ نمبر 2 پر۔ آپ دیکھیں آج ہم نے صفحہ نمبر 2 پر پیراگراف جو تھا اس کی تشریح کرنے کا طریقہ سیکھا ہے، الفاظ معنی اور سبق کا عنوان، مصنف کا نام، الفاظ معنی، ان سب کے باقاعدہ نمبر ہوتے ہیں، اور تشریح کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو پیراگراف ہے اسی کی حدود کے اندر رہ کر ہم تشریح کریں اور اس کو کھول کے اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئی ہو تو میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔